رحمت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے زیر اہتمام سلام اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی باسعادت گھڑیوں کو سمیٹنے کے لیے جو یہ خصوصی ٹرانسمیشن پوری دنیا میں اس وقت دیکھی جا رہی ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ اپنی اسکرین پر نعمت و عافیت کے دوام کی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے وہ دیکھ رہے تھے اور یقیناً سماعت بھی کر رہے ہوں گے۔ ہم عافیت کے دوام کی دعا مانگتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں ناظرین کرام کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر رعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں، اور اس لیے ہم اس سے عافیت طلب کرتے ہیں کیونکہ ہم دنیا میں جتنے شرور ہیں، نفس کی جتنی بیرا روی ہیں، ان سب سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اس لیے اس سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ مال کی عافیت، جان کی عافیت، دین کی عافیت، دین کے معاملے میں عافیت، ہر وقت عافیت۔ لیکن دکھ تو اس بات کا ہے ناظرین کرام کہ پروردگار سے عافیت طلب کرنے والے بندے امریکہ سے عافیہ مانگنا بھول گئے، اور ایسے بھولے کہ شاید اب انہیں یاد بھی نہیں ہے کہ اس ملک کی کوئی بیٹی، کوئی بہن تھی کہ جسے اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اور پتہ نہیں سلاخیں ہیں یا پنجرہ ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں، لیکن سنا یہی ہے کہ وہ ایسے قیدیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ ہماری بہن، ہماری بیٹی، قوم کا وقار کس حال میں ہے یہ ہم جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ معاملات کو سلجھانا تو درکنار، بہت دور کی بات ہے، ہم تو یہ جانتے بھی نہیں کہ اس کی حالت کیسی۔ بس جو کچھ بھی خبریں ملتی ہیں، جو کچھ بھی اطلاعات ہم تک پہنچتی ہیں، وہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ بتا دیتی ہیں، عصمت خالہ بتا دیتی ہیں، اور ان کے کچھ چاہنے والے بتا دیتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے کبھی کوئی بریفنگ نہیں دی گئی۔ ان کے ملک کا ایک قیدی جس کے بارے میں قوم کی اکثریت نہیں بلکہ 100% اکثریت کا یہ خیال ہے، یہ ماننا ہے، یہ یقین ہے کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں حکمرانوں کے سروں پر پتہ نہیں کس کا سایہ ہے کہ وہ اسی سائے میں رہنا چاہتے ہیں اور اس سائے سے دور نہیں ہونا چاہتے۔ آج کی ان گھڑیوں میں ناظرین کرام میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی یہ موقع ہے، لیکن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو میری بہنوں کی طرح ہیں، بلکہ میری بہن ہے، انہوں نے مجھے 2-4 روز پہلے ایک SMS کیا اور مجھے بتایا کہ عامر بھیا، ہماری اور تمہاری جو بہن ہے اس نے بہت دور جیل میں رہ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ایک سلام کہا ہے، ایک نعت کہی ہے، اور میں چاہتی ہوں، کیونکہ اس کی بھی یہ خواہش ہے عافیہ کی، کہ اس کا کہا ہوا یہ سلام، اس کی پیش کی ہوئی یہ نعت پوری دنیا تک پہنچے، بالخصوص اہل پاکستان تک پہنچے، اور کچھ تاکید بھی اس کو کی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں تو آپ کو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی بتائیں گی۔ تو میں نے ان کی اس خواہش پر ان سے کہا کہ یقیناً ہم کیوں نہ 12 ربیع الاول کی ٹرانسمیشن میں، جو کہ ہے ہی سرکار کی ولادت سے منسوب، عافیہ کا سلام اور عافیہ کی جو نعتیں اس نے کہی ہیں وہ عوام تک پہنچائیں۔ سو آج وعدے کے مطابق ڈاکٹر فوزیہ صدیقی تشریف لے آئی ہیں، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، ویسے تو آج علامہ صاحب سے ہم یقیناً گفتگو کریں گے، آپ کے سوالات بھی ہوں گے، اور جشن ولادت کی جو خوشیاں ہیں ان پر ضرور علامہ صاحب ہمارے خیالات کو ایک نئی جہت دیں گے، ایک نیا رخ دیں گے۔ لیکن یہ جو ایک المیہ ہے، مجھے اس پر گفتگو کے لیے علامہ صاحب سے بہتر کوئی شخصیت اس وقت نظر نہیں آئی، کیونکہ یہ درد دل بھی رکھتے ہیں اور درد دل کے ساتھ ساتھ دلوں کی دوا کرنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں کہ دلوں کو کیسے آسودگی ملتی ہے، کیسے راحت ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ اثر بھی دے رکھا ہے۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خطیب اہل سنت، نائب امیر جماعت اہل سنت سندھ، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آج کی گفتگو نے پھولوں کو زخموں سے قریب کر دیا ہے۔ خدا ہمارے زخموں کو پھولوں سے قریب کر۔ کس طرح ہنسی بن کے کسی لب پہ فغاں آتی ہے، کس طرح ہنسی بن کے کسی لب پہ فغاں آتی ہے، ہم سے پوچھو ہمیں پھولوں کی زباں آتی ہے۔ کس طرح ہنسی بن کے کسی لب پہ فغاں آتی ہے، ہم سے پوچھو ہمیں پھولوں کی زباں آتی ہے۔ اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور میرے آقا کی سیرت پاک ایسی زندگی کوئی واقعہ اور کوئی تاثر، کوئی کیفیت ایسی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور ان کے احوال ہمارے لیے رہنمائی نہ کرتے۔ سرکار اپنے نواسوں سے بیٹوں کی طرح پیار کرتے تھے، گود میں لیتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور وہ جو ان کے پیش نظر منظر تھا وہ دیکھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو بھی آتے تھے۔ بالکل صحیح۔ تشریف فرمایا ان کے ساتھ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی موومنٹ کی سربراہ، عافیہ کی بہن، ہماری بہن، اور ایک ایسی مظلوم عورت جو اپنی بہن کی رہائی کے لیے در بدر بھٹکتی پھر رہی ہے، کبھی حکمرانوں کے در پہ جا کے انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے، تو کبھی وکلا کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر ان سے التجا کرتی ہے کہ میری بہن کا مقدمہ لڑو۔ ہر شخص اس بیچاری کو، اس بے بس کو، ظلم کی اس تصویر کو استعمال کرنا جانتا ہے، یعنی اپنے جلسوں میں بلا لیں گے، اپنی ریلیز میں بلا لیں گے، لیکن مدد کوئی نہیں کرتا، کوئی مؤثر اور ٹھوس آواز بلند نہیں کرتا۔ عافیہ کا نام سب نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور اپنا نام بڑھانے کے لیے تو ضرور استعمال کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، لیکن کوئی عافیہ کی مدد کرے اور عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے آنسو پوچھے، ان کی والدہ عصمت صدیقی کی مامتا کو کوئی ٹھنڈا کرے، ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا ہے۔ تشریف فرما ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عامر بھیا۔ مزاج گرامی، بس اللہ کا شکر ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ نہیں، شکریہ کی کیا بات ہے، آپ ہماری بہن ہیں، اور آج تو آپ نے ہم سبھی کے دل کے تار چھیڑ دیے ہیں کہ یہ بتا کر کہ عافیہ نے وہاں سلام لکھا ہے، وہاں نعت لکھی ہے، تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ سے آغاز کریں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے خصوصی پروگرام بھی کیے جی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے، آپ بھی تشریف لا چکے ہیں جی الحمدللہ ثانیہ، پوری قوم جو ہے اس کا آپ نے دکھ محسوس کیا، اظہار کیا، اور آج میلاد شریف کی نسبت سے، سلام کی نسبت سے ایک اور عظیم بات ہے الحمدللہ، اور ہمارا عقیدہ حق ہے کہ حضور اپنی امت سے واقف ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم وہ سلام سنتے ہیں اور وہ اشعار سنتے ہیں جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ٹیلی فون پر ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو لکھوائے۔ جی عامر بھیا، یہ سلام پڑھنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت اور قوم کو آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بتانا چاہوں گی کہ جو ایک بہت بڑی پریشانی ہمیں عافیہ کی صحت کی وجہ سے تھی، اس میں کینسر والی خبر کی تصدیق ہوئی ہے، اور وہ دوسری خبر جو تھی اس کی تردید کر دی گئی ہے ہمارے سفارت خانے سے۔ تو یہ ایک اس میلاد کے اور اس کے توسط سے میرے خیال سے یہ ایک ہمارے لیے بھی ایک دل کی تسکین کو تھوڑا وہ ہے، اللہ اس کو صحت دے۔ اور آمین ثم آمین۔ عافیہ ایک خالی کوٹری میں بند ہے، جو اس وضاحت کے نتیجے میں ہمیں بتایا گیا کہ اس کا کسی سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہوا ہے پچھلے 3 سال میں، اور بہت ہی وہ رہی ہے، اس میں ہے قید تنہائی میں، بالکل قید تنہائی میں اسے بند کیا ہوا ہے۔